इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत है, जिसका पहला बाब 3 आयत से लेकर 6 आयत तक हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब 3 आयत से लेकर 6 आयत तक खुदा के कलाम से पढ़ने लगा हूँ। गौर से सुनिएगा खुदा के कलाम में क्या लिखा है। हालेलुया, लॉर्ड जीसस। इफ्सियों पहला बाब 3 आयत से लेकर 6 आयत तक लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचा उसने हमको बनाई आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद की बरकत कायम हो। सब मिलकर एक आवाज होकर कहें आमीन। आए हम सब अपनी आंखें खुदावंद की हजूरी में बंद करें और हम इस बात के लिए दुआ करें खुदावंद के हुजूर और जलाली नाम में। आमीन। हालेलुया। जिस तरह खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं, 3 आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। यानी यीशु के बाप की बात हो रही है। गौर से वर्ष को सुने। लिखा है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की। खुदा उसे दुनिया कहती है, लेकिन बेटा उसे बाप कहता है। हालेलुया। आपका बच्चा कभी आपको नाम से बुलाता है या कोई और टाइटल से बुलाता है? हरगिज़ नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम जब भी दुआ करो तो किस तरह करना कि ऐ हमारे बाप, क्योंकि बाप और बेटे का जो रिश्ता है वो करीबी है। खुदा और इंसान का रिश्ता जरा दूरी का है, बेटे और बाप का करीबी का रिश्ता है। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लिखा है हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है, जो कहाँ पर है? आसमान पर है। जब हम इस आयत को देखते हैं और अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो शायद
ہمیں اپنی زندگی اس ورس کے جو ہے وہ الٹ نظر آئے. یہاں پر لکھا ہے کہ مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی اس نے کیا بخشی ہے؟ برکت بخشی ہے. جو یسوع مسیح میں ہیں ان کے لیے آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی برکت ہے. لیکن آج کا ایماندار، آج کے لوگ اپنے لیے برکت تلاش کہاں کرتے ہیں؟ زمین. ہاللیلویا. میری بات کو سمجھ لیں. میں نے کہا تھا کہ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے تو شاید ہمیں یہ آیت اپنی زندگی کے مطابق الٹ نظر آئے. یہاں پر جو برکت کا اعلان ہے وہ آسمانی برکت کا اعلان ہے. جو آسمان پر ہے اس برکت کا اعلان ہے. ہاللیلویا. دوسری بات آگے ہم پڑھتے ہیں کہ چنانچہ اس نے ہم کو بنائی عالم سے بیشتر اس میں. ذرا لفظوں پر غور کیجئے گا. سٹریس میں اسی لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ جو آیات ہیں یہ صحیح طور سے سمجھ آ جائے. ہاللیلویا. چنانچہ اس نے، یعنی باپ کا ذکر ہے. اب ایسے اس طرح پڑھتا ہوں، چنانچہ باپ نے ہم کو بنائی عالم سے بیشتر یسوع میں چن لیا. ہاللیلویا. تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. یہاں پر جو چناؤ نظر آ رہا ہے، ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے بنائی عالم. غور سے سننے، بنائی عالم کا مطلب ہے دنیا کے بننے سے پہلے. ابھی دنیا خلق بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی دنیا بنی بھی نہیں ہے، ابھی دنیا کا وجود بھی نہیں ہے. لیکن کلام کہتا ہے کہ باپ نے ہم کو دنیا بننے سے پہلے ہی یسوع مسیح کے اندر کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے، تاکہ ہم اس کی محبت میں پاک اور بے عیب ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہاں پر بڑی دل کو چھو لینے والی بات لکھی ہے کہ دنیا ابھی جو ہے وہ ظاہر نہیں کی ہے خدا نے. نہ باغ عدن ہے، نہ آدم ہے، نہ ہوا ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ سب کچھ بننے سے پہلے کی بات ہے. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، خدا آپ کی زندگی کے پیدا ہونے سے مرنے تک کے دن کو اپنے اندر بنا چکا تھا. اس نے یہ دن اپنے اندر خلق کر لیا تھا، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے ہمیں کیا کر لیا تھا؟ چن لیا تھا، تاکہ ہم اس کی محبت میں. کیونکہ جو انسان کی محبت باپ کے ساتھ تھی وہ کامل نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ وہ کامل ہوئی. کیونکہ اس نے جب باغ عدن کے اندر آدم کو بنایا تو اس آدم نے اس محبت کے اندر بے وفائی میں پہل کر دی کہ اس نے خدا کی محبت کا انکار کر دیا. ہاللیلویا. کس طور سے؟ جب اس نے گناہ کر دیا. اس لیے اس نے انسان کو، یعنی ہمیں یسوع مسیح کے اندر بنایا تھا کہ جب یسوع مسیح باپ کے سامنے جائے تو ہم یسوع مسیح کے اندر چھپے ہوئے ہوں. خداوند یسوع مسیح کا لہو، خداوند یسوع مسیح کا چہرہ جب باپ کے سامنے آتا ہے تو تب ہم محبت میں بھی نظر آئیں گے اور پاک اور بے عیب بھی نظر آئیں گے. کیونکہ یسوع کے اندر ہے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں خدا کے نام کے لیے. پانچویں اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اس لیے بیشتر سے مقرر کیا. یہ خدا کی، یعنی باپ کی مرضی ہے. ہاللیلویا. یہ باپ کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں اپنے لیے کیا کر لے؟ چن لے. ہاللیلویا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ خدا کا وہ پری پلان ہے جو اس نے دنیا
دنیا بننے سے پہلے کیا کر لیا ہے؟ اپنے اندر یعنی اپنے بیٹے کے اندر اسے خلق کر لیا. چھٹی بات، تاکہ اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشی. ہاللیلویا. خدا کا جو فضل ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملا وہ فری آف کاسٹ ہے. اس کی قیمت یسوع نے چکائی ہے. ہاللیلویا. سو اس لیے یہ باپ کا ہم سے پیار تھا کہ ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی. باپ اس بات کو جانتا تھا کہ جب میں ایک باغ عدن بناؤں گا اور اس کے اندر جو آدم ہوگا وہ ضرور گناہ کرے گا. اس نے اس کے گناہ کے اگینسٹ، اس نے اس کے اس گناہ کے خلاف پہلے ہی سے اپنے بیٹے کا کفارہ، اپنے بیٹے کی نجات اپنے اندر قائم کر کے انسان کے لیے فکس کر دی تھی. ہاللیلویا. کیسا خوبصورت باپ ہے. جب ایک باپ اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا ابھی دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو اس کا باپ اس کے لیے سارے پلان کر دیتا ہے. ہاللیلویا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے گھر بھی خریدنا شروع کر دیتا ہے. اس کے لیے جو ہے مختلف قسم کے بینکس میں جا کر جو ہے اس کی ایجوکیشن، اس کی اسکالرشپ کے لیے انتظامات کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہے. یہاں جو باپ ہے وہ اتم ہے. وہ جانتا تھا کہ جس آدم کو میں بنانے جا رہا ہوں وہ گناہ میں پڑ جائے گا. اس لیے اس نے بنائی عالم سے پیشتر دنیا بننے سے پہلے ہی اس گناہ کا کفارہ یسوع کے اندر قائم کر دیا. ہاللیلویا. اگر ہم اس بات کو اس طرح کہیں کہ باپ نے یسوع مسیح کے اندر ہمیں اڈاپٹ کر لیا، اس نے ہمیں گود لے لیا، اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے اندر ہمیں رکھ کے اپنی گود میں سما لیا. یہ پیار، یہ انتظام دنیا بننے سے پہلے باپ نے ہمارے لیے کر دیا تھا. ہاللیلویا. آئیں آسمانی باپ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. زوردار تالیاں خداوند کے جلال کے لیے. ہاللیلویا. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسپرچل اڈاپشن. روحانی، یہ روحانی بات ہے. یہ روحانی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر آپ خدا کے کلام کو غور سے سنیں گے تو بہت سی ایسی باتیں خدا آپ پر کھولے گا جو شاید آپ ابھی تک نہیں جانتے یا شاید آپ صحیح طریقے سے نہیں جانتے ہیں. خدا آج ان باتوں کا ہم پر کھولے گا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسپرچل اڈاپشن. یعنی روحانی طور پر خدا نے ہمیں کیا کر لیا ہے؟ باپ نے گود میں لے لیا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں ذرا خدا کے لیے بجا دیں. اس کے بعد ہم خدا کے کلام میں ہاللیلویا. جی، جب ہم یسوع مسیح کے اندر اڈاپٹ کر لیے گئے ہیں، باپ نے ہمیں گود لے لیا ہے. اب باپ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے. یسوع کہتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے. ہو سکتا ہے تمہارا چناؤ مجھے چھوڑ دیتا، لیکن یسوع کہتا ہے میں نے تمہیں چنا ہے. اور جب خدا جس چیز کو چنتا ہے، خدا کے چناؤ کے اندر کوئی ایرر نہیں ہے، خدا کے چناؤ کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. اگر اس نے ہمیں چنا ہے تو اس نے ہمارے لیے ہر طرح کے انتظام کو مکمل کر کے ہمارا چناؤ کیا ہے. ہاللیلویا. جس میں ہم پہلی بار کہ جب خدا نے ہمیں گود لے لیا ہے، جب باپ نے ہمیں گود لے لیا ہے جو یسوع کا خدا اور یسوع کا باپ ہے، تو پھر وہ ہمارا کیا ہے؟ یسوع نے کلیئر کر دیا ہے. یسوع نے کہا کہ تم جو کچھ باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اگر وہ یسوع کا باپ ہے تو وہ یسوع میں ہمارا بھی باپ ہے.
हालेलुया। ये उस बाप की बात हो रही है जिसे यीशु के सिवा आज तक किसी ने नहीं देखा है, ना फरिश्तों ने, मां सिवाय यीशु मसीह के। सिर्फ यीशु ने अपने बाप को, हमारी सोच हमारी हद सिर्फ यीशु तक मुकर्रर है। हम सिर्फ यीशु तक, या हमने शायद सुना हुआ है कि खुदा है, खुदा है। खुदा आसमानी बाप है जिसने हमें यीशु में रख कर, यीशु सेकंड पर्सनैलिटी है, यीशु से पहले बाप है। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं? पहली बात जो हमने देखना है कि बाप ने हमें यीशु मसीह के अंदर रख के गोद लिया है। हमारी जो अडॉप्शन है वो खुदा की तरफ से है, किसी इंसान का मंसूबा नहीं है। ये बहुत समय जो खुदा ने हमें अडॉप्ट किया है वो किसी इंसान के कहने पे उसने नहीं किया, किसी से मशवरा करके उसने नहीं किया, बल्कि ये खुदा का चुनाव जो है वो खुदा की मर्जी से है हमारे लिए। हालेलुया। लिखा है मेरे साथ रोमियो उसका 8वां बाब। पहली बात जो हम सीख रहे हैं कि हमारा जो चुनाव है वो खुदा की तरफ से है। रोमियो का खत निकालने मेरे साथ, गौर से देखिएगा, बड़ा खास पैगाम है ये। ऐसे पैगाम बहुत कम सुनने को मिल सकते हैं आपको। जी, रोमियो उसका 8वां बाब, गौर से सुनिएगा। पहली बात हम क्या सीख रहे हैं कि हमारा जो चुनाव है वो किसकी तरफ से है? बाप की तरफ से है। हालेलुया। हमारा चुनाव किसकी तरफ से है? बुलंद आवाज से बोले, हमारा चुनाव किसकी तरफ से है? बाप की तरफ से है। गौर से सुने, रोमियो 8वां बाब 28वीं आयत लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। गौर से सुनिएगा, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं, जो खुदा के मंसूबे में थे, जो बाप के मंसूबे में थे, उनको खुदा ने क्या किया? यीशु मसीह के वसीला से बुलाया। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, गौर से सुन लें, पहले से मुराद दुनिया बनने से पहले जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया, यानी कि उनको पहले से ही उसने अलग भी कर लिया था कि उसके बेटे के हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया है। अभी आप पैदा भी नहीं हुए थे, अभी आपकी जिस्मानी शक्ल है वो बनना भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन आसमानी बाप ने यीशु मसीह के अंदर आपको अपने लिए क्या कर लिया था? बुला लिया था, मांग लिया था, मुकर्रर कर लिया था। जिस तरह उसने यिर्मयाह से कहा कि इससे बेशतर के तू खल्क होता, मैं तुझे जानता था, क्योंकि खुदा आपको जानता था, इसलिए उसने आपकी वलादत से भी पहले, आपके बनने से भी पहले आपको यीशु मसीह के अंदर अपने लिए बुला लिया था। और जब उसने आपको बुला लिया था तो उसने आपको रास्तबाज भी ठहरा दिया। हालेलुया। क्योंकि हमारा चुनाव बाप की तरफ से है, ना कि किसी इंसान की तरफ से। हालेलुया। जो तीसरी आयत आपने इफ्सियों उसके पहले बाप की पढ़ी है, आपको रूहानी आसमान की बरकतें नजर आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जब खुदा ने हमें रास्तबाज ठहरा दिया है तो उसने हमें एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक का सारा इंतजाम उसने हमारे लिए किया है। वो जानता था कि हमारी 10 साल जिंदगी कैसी होगी, वो जानता था हमारी 30 साल जिंदगी कैसी होगी, वो सब कुछ
जानता है, लेकिन जब हम उसके बेटे के अंदर आ जाते हैं तो वो हमें मुफ्त में ही रास्तबाज क्या कर देता है, ठहरा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उसके बेटे के अंदर आ जाते हैं तो आसमान की वो आसमानी बरकतें जिनका जिक्र आप यहाँ पढ़ रहे हैं इफ्सियों में के हमारे खुदावंद मसीह यीशु के खुदा और बाप की हम दो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों में, दुनिया का बादशाह आपको दुनिया की सहूलतें दे सकता है, आपको बहुत रुपया दे सकता है, आपको बहुत पैसा दे सकता है, ऐशो इशरत की जिंदगी दे सकता है जो फानी बादशाह है। लेकिन यहाँ जो बादशाह है ये रूहानी बादशाह, इसमें जो है वो ये कोम्बो है, मल्टीपल ब्लेसिंग्स हैं इसके पास, हर तरह की। आपको आसमान पर भी ब्लेस करता है और ज़मीन पर भी ब्लेस करता है। हालेलुया। तो ज़रा जोरदार तालियां इस बादशाह को जो बजाना है यीशु के लिए। अच्छा, ये कंफ्यूजन मैं यहाँ दूर करता चला जाऊँ, वो ये है कि यीशु जो है उसका बाप हमारा बाप है। तो हम जब भी दुआ करें तो वो कहता है कि जब भी तुम दुआ करो तो इस तरह करो कि ऐ हमारे यीशु हमारा बाप नहीं है, यीशु हमारा भाई है। हालेलुया। क्योंकि उसका बाप हमारा बाप है। ये बहुत गलत डॉक्ट्रिन है, गलत। कुछ लोग जब दुआ करते तो वो यीशु बाप, हम ये कहते हैं यीशु बाप हम नहीं। हम अपनी करेक्शन करें। बाइबल हमें क्या सिखाती है कि जो यीशु का खुदा और उसका बाप है, यीशु हमारा भाई और उसका बाप अलग है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो हमने सीखनी है वो क्या है कि जो हमारा चुनाव है वो यीशु मसीह के वसीला से है। हालेलुया। दूसरी बात क्या है, हमारा चुनाव किसके वसीला से है? यीशु के वसीला से। इफ्सियों उसका तीसरा बात, उसकी 20वीं आयत को जरा मैं पढ़ने लगा, गौर से देख लीजिएगा। जी, इफ्सियों 3:20 लिखा है। जो हमारी दूसरी बात है कि हमारा जो चुनाव है वो किस तरह है? यीशु मसीह के वसीला से है। तीसरा बात 20वीं आयत लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, खुदा की बाप की जो कुदरत है वो हम में तासीर करती है, असर करती है। हालेलुया। तासीर समझते हैं? जब किसी के अंदर गुदरुएं हाजिर होती हैं तो हम कहते हैं कि तासीरें है इसके अंदर। हालेलुया। लेकिन यहाँ तासीर फर्क है, यहाँ बाप की तासीर की बात हो रही है। हालेलुया। लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम करती है। हम लिमिटेड है सेकंड पोर्शन तक, लेकिन बाप हमारे लिए सोचता है अप लेवल, जो पीक फैक्टर है लेवल का, वो वहां सोचता है। हमारी जो सोच है वो लिमिटेड है, हम लिमिटेड सोचते हैं। लेकिन जो बाप है उसने बेटे के अंदर आपके लिए सब कुछ बना के, सब कुछ कायम करके, सारी चीजें सेटल करके बेटा आपको बख्शा है। उसने कोई कभी बाकी नहीं छोड़ी। हालेलुया। इसलिए जब तक हम उसके बेटे को कबूल नहीं करते, जब तक हम उसके बेटे के लहू का, उसके कुफारे का इकरार नहीं करते हैं, हम इस चीज से बाहर हैं। बाप ने दुनिया बहुत सारी बनाई है, लेकिन चुने उसने वो है जो उसकी मर्जी के अंदर है। हालेलुया। और उसकी मर्जी के अंदर कौन है? जो उसके बेटे को कबूल कर लेते हैं। हालेलुया। सो इसलिए हमें यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना। अगर हम नहीं करते तो याद रखिए हम इस क्राइटेरिया से बाहर हैं। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात और सुनिए कि जो हमारा चुनाव है
وہ باپ کے جلال کے لیے ہے. جو ہمارا چناؤ ہے وہ کس کے جلال کے لیے ہے؟ باپ کے جلال کے لیے. استثنا کی کتاب نکال دیں میرے ساتھ. ہاللیلویا، لارڈ جیسس. اس کا 28واں باب غور سے سنیے گا. اب میں آپ کو دونوں برکتیں دکھانے لگا، آسمانی بھی اور زمینی بھی. کیونکہ خدا کو یہ اچھا نہیں لگتا، یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کڑن کی زندگی، کڑ کے زندگی گزاریں. زبور نویس اس بات کو کلیئر کرتا ہے. ہاللیلویا، غور سے سنیے گا. زبور نویس کہتا ہے کہ ایماندار اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. ہاللیلویا، جس کا نہ تو کبھی پتا مرجھاتا ہے اور جو وقت پر اپنا پھل دیتا ہے. ہاللیلویا، غور سے سنیں خدا کیا چاہتا ہے، خدا کا جلال کیسے ظاہر ہوتا ہے. اس چیز کو آج سمجھنا ہے ہمیں کہ ہمارا جو چناؤ ہے وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے. دیکھیں استثنا 28واں باب اور اس کی جی یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے. استثنا 28واں باب 11ویں آیت سے پڑھنے لگا. سوری، استثنا 28واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت. غور سے سنیے گا، اب آپ کو خدا کی دونوں برکتیں نظر آنے والی ہیں. لکھا ہے، اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپاہوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب خداوند کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا. 12ویں آیت لکھا ہے، خداوند آسمان کو. اب آپ کے لیے برکتوں کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ غور سے سن لیں. خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا. تیرے ملک میں وقت پر بھی برسائے اور تیرے سب کاموں کو جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا. اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہ لے گا. خداوند تجھ کو تم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا. اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطیہ کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور ان پر اطاعت سے عمل کر لے. خدا کی برکتوں کی لسٹ کو سن لے. خدا یہ کہتا کہ میں تجھے دم نہیں بلکہ کیا ٹھہراؤں گا؟ سر ٹھہراؤں گا. اور جس کام کو تو ہاتھ لگائے گا میں تجھے اس میں کیا کروں گا؟ برکت دوں گا. اور میں آسمان کے دریچوں کو کھول کے، آسمان جو باپ کا اچھا خزانہ ہے، میں اس کے دریچوں کو کھول کے تجھ پر کیا کروں گا؟ برکت کو نازل کروں گا. جب ہم یسوع مسیح کے اندر آ جاتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے اندر چھپ جاتے ہیں، تو ضرور ہے کہ آسمان ہمارے لیے کھل جاتا ہے اور ہمیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہرایا جاتا ہے. اور زمین پر جو اس نے ہمیں رکھا ہے وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف وقت دعاؤں میں اپنی ضرورت کی چیزیں مانگنے میں گزار دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. باپ اپنی اولاد کی ضرورتوں کو جانتا ہے. اگر آپ نے مانگنا ہے تو خدا کہتا ہے جو حکم میں آج کے دن تجھے دیتا ہوں ان پر کیا کر، عمل کر. تو آپ جس کام کو ہاتھ لگائیں گے آپ کے لیے برکت آئے گی. آپ دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے جائیں گے. آسمان آپ کے لیے کھولا جائے گا. ضرور یہ ہے کہ جو خدا حکم ہمیں آج کے دن دیتا ہے ہمیں اسے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. ہاللیلویا. اور حکم کیا ہے خدا کا؟ باپ کا حکم کیا ہے؟ سن لیں. یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش. یسوع کی گواہی، یسوع کی منادی
سب سے پہلے باپ خود کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کے بیٹے کو قبول کریں۔ اس کا حکم اس کا بیٹا ہے۔ جب اس کا بیٹا ہمارے پاس ہے تو آسمان بھی کھلے گا، برکتیں بھی آئیں گی، جس کام کو ہاتھ لگائیں گے برکت بھی آئے گی۔ ہمیں تم نہیں سر ٹھہرایا جائے گا، ہم قرض لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بن جائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار تالیاں خداوند کے دلانے کے لیے بجائیں۔ غلطی ہم کہاں کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جس کے اندر یہ چیزیں ہیں ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ہاللیلویا، اسے قبول کریں، اسے مانگیں تو یہ سب چیزیں آپ کو خود ہی مل جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، خداوند عظیم ہے، ابھی دنیا بنی بھی نہیں ہے۔ غور سے سنیں، جو ہمارا پیسج تھا کہ اس نے ہمیں بنائی عالم سے پیشتر چنا، دنیا بننے سے پہلے چنا۔ خدا کو پتا تھا کہ مائیکل ہے، یہ جاوید بھائی ہیں، یہ ڈیکن صاحب ہیں، یہ وہ سب جانتا تھا۔ اس نے آپ کو چنا ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے آپ کو گود لے لیا۔ آئیں ہم یسوع کے اندر چلے جائیں۔ یسوع سے باہر ہیں تو پھر چناؤ نہیں ہے، یسوع کے اندر ہے تو چناؤ ممکن ہے۔ ہاللیلویا۔ جو ہمارا پیغام تھا اس کا ٹاپک تھا کہ اسپرچل اڈاپشن۔ خدا نے ہمیں گود لیا یسوع کے وسیلے سے، جس میں ہم نے 3 باتیں سیکھی کہ خدا جو ہمارا چناؤ ہوا، جو ہمیں گود لیا گیا، وہ خدا کی مرضی تھی۔ ہاللیلویا۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی کہ ہمارا چناؤ یسوع مسیح کے اندر رہ کر ہے، اس سے باہر رہ کر نہیں۔ تیسری بات کہ ہمارا چناؤ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں میڈیٹیٹ کرنا ہے، ہمیں کانسنٹریٹ کرنا ہے، ہمیں جھانکنا ہے۔ کہاں؟ پڑوسیوں کے گھر میں، اپنی زندگی میں۔ ہاللیلویا، ہمیں اپنی زندگی میں جھانکنا ہے کہ کیا ہم اس چناؤ کے اندر ہیں، اس چناؤ سے باہر۔ خدا نے تو چن لیا، کیا ہم نے بھی اس کے اندر پہل کی ہے یا نہیں کی؟ پہل خدا نے کی ہے، کیا ہم نے بھی اس چیز کو قبول کیا ہے کہ نہیں؟ آئیں، جو خدا آج آپ کو حکم دیتا ہے، جو کلام کرتا ہے، اسے قبول کریں، پھر آپ قرض لینے والے نہیں، آپ قرض دینے والے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار تالیاں خدا کے نام۔ آئیں ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، دعا کرنا شروع کریں، میڈیٹیٹ کریں، الگ انداز سے آج اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہاللیلویا۔ خدا کا جو کلام ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئینہ کی مانند ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر، کہاں ہماری زندگی میں کوئی ایرر ہے، کہاں غلطی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کی